نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین، کوئی تجھ سا نہیں، تیری نوری کرنوں سے زوبار ہے فرش زمین۔ آج کے اشتہار کے سب سے پہلے مقرر بہت ہی معروف عالم دین حضرت مولانا زید عبدالرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں صاحب ایکشن کمیٹی کے، اور الحمدللہ گزشتہ 3-4 سال سے انہوں نے بحیثیت مقرر اپنی پہچان درج کرائی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، صرف لکھنؤ نہیں، لکھنؤ کے باہر ضلع بارہ بنکی میں، ضلع ہردوئی میں، ضلع سیتاپور میں اور مختلف جگہوں پر ان کا بیان ہو رہا ہے، لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ علی جناب عبدالوحید فاروقی صاحب کے فرزند ارجمند، چشم و چراغ، نور نظر ہے، اور صحابہ ایکشن کمیٹی کی تمام ذمہ داریوں کو والد صاحب کے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر نبھا رہے ہیں۔ نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اولی القدر العظیم، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وقال عز وجل فی موضع آخر فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، پیارے پیارے بچوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، تمام حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو اس دینی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں قاری شاہد رحمانی صاحب اور آپ کے تمام رفقا، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں جد و جہد کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام تکمیل حفظ قرآن و استقبال رمضان کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ چند منٹ آپ حضرات سے روبرو ہو کر عنوان سے متعلق کچھ عرض کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں دعویٰ کر رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی بہت نازل ہوئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے،
یہ ساری کی ساری اللہ کی کتاب ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کتابیں جو نازل فرمائیں ان سب کو کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. اور قرآن مجید کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ وہ ساری کی ساری کتاب اللہ ہیں. وہ ساری کتابیں تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، سب کتاب اللہ ہیں. یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ طور پہ آئیے تورات دوں گا. عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے انجیل عطا کروں. داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے زبور عطا کروں گا. کتاب کی شکل میں. کتاب کی شکل سمجھتے ہیں نا میرے بھائیوں؟ یوں 2 جلدوں میں بند. کتاب کی شکل میں عطا کروں گا. وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں نہیں نازل فرمایا، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. قرآن بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، حصوں میں آیا. کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی پارے کا کچھ حصہ آیا. وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. یہ بکھر کر آیا. قرآن بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا، حصوں میں آیا اور ایسا جڑا میرے بھائیوں. اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اسی قرآن سے حوالہ لے کر عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں. قرآن مجید میں اللہ دعویٰ کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے الہکم الہ واحد. الہکم الہ واحد. ساری کائنات کا الہ میں ہوں. ساری کائنات کا الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، مسجود میں ہوں. اور صرف اتنا دعویٰ نہیں، اللہ فرما رہا الہکم الہ واحد. میں اکیلا الہ ہوں، میں اکیلا معبود ہوں، میں اکیلا مسجود ہوں. الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے نا دلیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. دلیل کمزور پڑ جائے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. وکلاء حضرات عدالتوں میں دلیل پہ جرح کرتے ہیں، اگر دلیل ٹوٹ جائے تو دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. اللہ دعویٰ کر رہا ہے اور اتنا بڑا دعویٰ، الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ. ساری کائنات کا الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، مسجود میں ہوں. اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا. اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ دلیل تو دیجئے. آپ نے فرمایا میں معبود ہوں، میں مسجود ہوں، میں الہ ہوں. اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر. اللہ دلیل دے رہا ہے.
ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے نظام کو جب تم دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی. واختلاف اللیل والنہار، دن کے آنے رات کے جانے، رات کے آنے دن کے جانے کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی. والفلک التی تجری فی البحر، پانی کو دیکھو، جب تم پانی کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی. پانی کو میں نے اتنا لطیف بنایا ہے نا، اتنا لطیف بنا دیا ہے. اگر تم کسی دریا میں، کسی سمندر میں، کسی ندی میں کھڑے ہو کر پانی کو اپنی مٹھی میں لینا چاہو تو وہ تمہاری مٹھی میں نہیں آئے گا. میں نے اتنا لطیف اس کو بنایا ہے. لیکن دیکھو اس کی لطافت کو ایسی قدرت عطا کر دی، ایسی قدرت عطا کر دی. والفلک التی تجری فی البحر، اس کی لطافت کو ایسی قدرت عطا کر دی کہ زمین کو پانی کے اوپر ٹکا دیا. اللہ اکبر. والفلک التی تجری فی البحر، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق. فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. برقصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، برقصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے. مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے. اللہ دعویٰ کر رہا ہے، الوہیت کا دعویٰ میرے بھائیوں، ربوبیت کا دعویٰ. کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. اور اتنی بڑی اللہ رب العزت دلیل دے رہا ہے. زمین کو دیکھو گے، آسمان کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی. سورج چاند تاروں کو دیکھو گے، ہوا کو دیکھو گے، پانی کو دیکھو گے تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی. اب اللہ دوسرا دعویٰ فرما رہا ہے، اللہ دوسرا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ میرا محبوب رسول ہے، میرا محبوب رسول ہے. اللہ رسول تو پہلے بھی بہت آئے. اللہ فرماتا پہلے آنے والے آتے رہے، اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. اب وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. محمد الرسول اللہ میرا محبوب رسول ہے. اللہ اپنے پہلا دعویٰ کیا الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ. اللہ اس کی آپ نے دلیل دی، زمین آسمان کا نظام، سورج چاند تارے، ہوا پانی، آپ نے دلیل دی. اللہ آپ نے دوسرا دعویٰ فرمایا محمد الرسول اللہ آپ کا محبوب رسول ہے. اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ہوا کو دیکھو گے،
پانی کو دیکھو گے، زمین کو دیکھو گے، آسمان کو دیکھو گے، تمہیں میری الوہیت سمجھ آئے گی۔ اسی طرح جب میرے محمد کے یاروں کو دیکھو گے تمہیں میرے محبوب کی رسالت سمجھ آئے گی۔ معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا ایمان والوں کے لیے صحابہ اکرام کو۔ میرے بھائیوں، دو طبقے ایسے ہیں، دو طبقے ایسے ہیں جن کو رب خود چنتا ہے۔ صحابہ اکرام ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، معیار ہیں۔ دو طبقے ایسے ہیں جن کو رب خود چنتا ہے۔ پہلا طبقہ ہے انبیاء اکرام کا۔ آج کوئی اٹھے اور کہے کہ میں نبی ہوں، کیا ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح کوئی بہت سارے نیک کام کرے، بہت نیک کام کرے، کثرت سے نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، خوب عبادت کرے، کثرت سے عبادت کرے اور کہے کہ میں صحابی ہوں، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے، وہ جسے چاہے اسے چنے۔ وہ چاہے تو صہیب کو روم سے چن لے، وہ چاہے تو سلمان کو فارس سے چن لے، ارے وہ چاہے تو ابو ہریرہ کو یمن سے چن لے، وہ چاہے تو ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لے، وہ چاہے تو عمر کو بنو عدی سے چن لے، وہ چاہے تو عثمان کو بنو امیہ سے چن لے، وہ چاہے تو علی کو بنو قریش سے چن لے۔ ارے وہ چننے پہ آئے تو اسے چن لے جو سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، امت تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ آج قرآن کی مجلس ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا۔ رسول اللہ سے صحابہ کے پاس آیا۔ یہ قرآن دین ہے۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک تعارف ہوتا ہے نا۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آپ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ہر ایک کا ایک تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ آپ کا تعارف ہے، علماء کرام کا تعارف ہے۔ میں آیا، ناظم جلسہ نے میرا تعارف کرایا، کیا خاندان ہے، کیا قبیلہ ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا ملازمت کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، یہ تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اللہ فرماتا ھدی للناس، ھدی للناس، اسے میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرآن ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن دیا، قرآن دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو معلم دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم، بطور مدرس ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا۔ اور یاد رکھیے، خوب اچھی طرح یاد رکھیے، آپ کی سیرت، رسول اللہ کی سیرت ویسے ہی ہے جیسا یہ قرآن ہے۔
رسول اللہ کو بھیجا بطور معلم، اور آپ بھی ویسے ہی ہیں جیسے یہ قرآن ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے ایک شخص نے پوچھا، مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ جواب دیتی ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ جو قرآن ہے، جیسا یہ قرآن ہے ویسے ہی تو حضور ہے۔ جو قرآن ہے وہ حضور ہے، جو حضور ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں، ایک یہ قرآن ہے، ایک یہ قرآن ہے جس کی تکمیل قرآن پر، جس کے حفظ قرآن جس نے بچی نے یا بچے نے کیا ہے، جو بچوں کے سینوں میں، ہم سب کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، ایک یہ قرآن ہے، ایک یہ قرآن ہے جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، ایک یہ قرآن ہے جو ہمارے گھروں پہ رکھا ہوا ہے، اور ایک وہ قرآن ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ بھی قرآن اعلیٰ ہے، وہ بھی قرآن اعلیٰ ہے۔ یہ بھی قرآن بالا ہے، وہ بھی قرآن بالا ہے۔ یہ بھی قرآن نرالا ہے، وہ بھی قرآن نرالا ہے۔ یہ بھی قرآن سچا ہے، وہ بھی قرآن سچا ہے۔ یہ بھی قرآن حسین ہے، وہ بھی قرآن حسین ہے۔ یہ بھی قرآن رحمت ہے، وہ بھی قرآن رحمت ہے۔ یہ بھی قرآن برکت ہے، وہ بھی قرآن برکت ہے۔ یہ بھی قرآن عزت ہے، وہ بھی قرآن عزت ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین ہیں، اس قرآن کے نظارے حسین ہیں۔ فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق یہ قرآن دعویٰ ہے، وہ قرآن دلیل۔ فرق یہ قرآن واعظ، وہ قرآن واعظ۔ فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی۔ فرق یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح۔ فرق یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر۔ فرق یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا۔ فرق یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا۔ دونوں میں فرق اس قرآن کو جو پڑھے وہ قاری بنے، اس قرآن کو جو پڑھے وہ صحابی بنے۔ اس قرآن کو جو پڑھے گا وہ صحابی بنے گا۔ صحابہ نے حضور کو پڑھا، تب اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا۔ یہ قرآن ہمارے لیے آیا، اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کو عمل کر کے ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے، ہماری تیاری ہونا چاہیے، ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا چاہیے، ہمیں کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے، اور رمضان سے پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ جو صورتیں ہمیں یاد ہیں، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں، ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم انہی صورتوں کو کم از کم درست کر لیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں۔ یہ تیاری ہے رمضان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ آپ کثرت سے رمضان کی تیاریاں کرتے تھے، آپ کمر کس لیتے تھے، شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری،
میرے بھائیوں 2-4 دن بچے ہیں، ہماری بھی تیاری ہونا چاہیے. آپ کے سامنے مدرسہ ہے، قاری شاہد صاحب موجود ہیں، یا جو بھی آپ کے سامنے ائمہ حضرات علماء کرام آپ کے درمیان ہوں، آپ ان سے پڑھیں، ان سے سیکھیں، اپنے قرآن کو درست کریں، رمضان کی تیاری کریں. اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہماری اور آپ کے لیے. رمضان میں ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کوشش کریں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی. اس میں جو ارکان بتائے گئے ہیں، اپنے رشتوں کو قرآن سے مضبوط کریے میرے بھائیوں. اس لیے کہ جس کا رشتہ قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے، جس چیز کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مقام کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. جس چیز کا رشتہ بھی اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام یہ قرآن مجید ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے آپ کو سید الملائکہ بنا دیا گیا. اللہ رب العزت نے سال میں سینکڑوں راتیں بنائی ہیں، لیکن جس رات میں اس قرآن کو نازل فرمایا، اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. جس چیز کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مقام کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن دعویٰ کر رہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے جو میرے دامن رحمت میں آئے، جو میرے دامن رحمت میں آئے، جو میرے زینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اسے دنیا کے گٹاٹوپ اندھیروں سے اٹھاتا ہوں اور بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں. قرآن رحمتوں کا ایسا خزینہ ہے میرے بھائیوں. یہ محض چومنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ محض اپنے سر پر رکھ کر اپنی صفائی دینے کے لیے اس کی قسم کھا لی جائے اس لیے نہیں آیا ہے. یہ برکت کے لیے نہیں آیا ہے، صرف یہ رحمت کے لیے صرف نہیں آیا ہے. رحمت ہوتی ہے، برکت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن آیا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، اسے میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو میرے بھائیوں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کرو. میرے بھائیوں، آج ہمارا عالم اس طرح کیوں ہے؟ آج ہمارے ساتھ کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہم اس زمانے میں بھی جب تعداد و اسباب کی قلت کا زمانہ تھا، اس وقت بھی ہم اتنے مجبور و لاچار نہ تھے. آج ہم جتنے مجبور ہیں، جتنے لاچار ہیں، کیوں؟ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رشتے کو قرآن سے بہت حد تک ختم کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. جن راستوں پر چل کر صحابہ اکرام کامیاب ہوئے، آج ہم نے ان راستوں کو چھوڑ دیا. تو نوبت یہ آئی میرے بھائیوں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ثریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا.
اے مسلمانوں اپنی وقت اپنی حیثیت کو پہچانو. تم انقلابی امت ہو. تم نے حالات کا رخ موڑا ہے. یہ چائے کے سلسلے کو کچھ دیر اور روک دیں. اے مسلمانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں. بس ایک بات اور کہوں گا ان ننھے بچوں سے. اے مسلمانوں، اپنی وقت اپنی حیثیت کو پہچانو. تم انقلابی امت ہو. تم نے حالات کا رخ موڑا ہے. یہ کیا بلاجبی ہے کہ تم نے دین کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا. عزت کے بجائے محکومیت کو قبول کر لیا. عزت کے بجائے ذلت کا لبادہ اوڑھ لیا. کیا بلاجبی ہے. تم اپنے اندر روح بلالی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تم اپنے اندر شان فاروقی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ پڑھو، قرآن تھامو. تمہارا زوال اقتدار سے بدل جائے گا. تمہارا انحطاط عروج سے بدل جائے گا. صحرائے افریقہ تمہارے قدموں کے چاپ سننے کا مشتاق ہے. جبل تاریخ تمہاری راہ تک رہا ہے. پھر کیوں تاخیر ہے؟ انتظار کیوں ہے؟ جمود کیوں ہے؟ قرآن بھی باقی ہے، اس کا پیغام بھی باقی ہے. اسلام بھی زندہ ہے، اس کا پیغام بھی زندہ ہے. بس عمل کرنے والے ہو جاؤ. اے مسلمانوں، جب تک تم نے اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تھا، تم نے ساری دنیا پہ حکومت کی تھی. اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اس کتاب میں جو مضامین بتلائے گئے ہیں، اس کتاب میں جو احکامات بتلائے گئے ہیں، اس کتاب میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، تم ان سب کو اپنی زندگیوں میں اختیار کر لو. اس لیے کہ یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ شریعت ہے، یہ حاکم کی کتاب ہے، یہ مالک کی کتاب ہے. یہ کسی اور کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ خود رب ذوالجلال نے اس کو نازل فرمایا ہے. اور یاد رکھو، جب اس کتاب کو نازل فرمایا تو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو سنو، ہم نے اس سے پہلے تورات بھی نازل کی، ہم نے انجیل بھی نازل کی، سینکڑوں صحیفے نازل کیے. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم کی کتاب ختم ہو گئی، موسیٰ کی کتاب ختم ہو گئی، سینکڑوں صحیفے ختم ہو گئے. لیکن جب ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا تو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے میرے بھائیوں. اس کی حفاظت کا طریقہ یہ رکھا میرے بھائیوں. ان ننھے معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. میرے پیارے بچوں، بس آخری بات آپ سے. آپ ماشاءاللہ مدرسہ دارالامین میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق دی. میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، سال ختم ہو رہا ہے. رمضان میں مدارس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. آپ لوگ
یہاں سے جب جائیں تو جو سیکھا ہے مدرسے میں وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ نے مدارس میں، مدرسوں میں نماز کی پابندی کی، آپ کو مدرسے سے جانے کے بعد بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور ایک چیز، بس ایک چیز، میرے پیارے بچوں، آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی سنیں، لیکن خاص طور سے جو دین کا بنیادی علم سیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ دین کا بنیادی علم سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کی احادیث پڑھ رہے ہیں، دعائیں یاد کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اپنے آپ کو، میرے پیارے بچوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ علم اللہ کا نور ہے، یہ گناہگاروں کو عطا نہیں ہوتا ہے۔ یہ علم ہم سب کے لیے اگر گناہ نہیں چھوڑے تو وبال جان بن جائے گا۔ وقت کے امام گزرے ہیں، امام شافعی اپنی کن ذہنی کی شکایت کرتے ہیں اپنے استاد سے، شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ امام شافعی اپنی کن ذہنی کی اپنے استاد وکیع سے شکایت کرتے ہیں تو ان کے استاد انہیں گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ علم اللہ کا نور ہے، اور یہ علم اللہ کا نور ہے، اور یہ نور جو ہے، یہ علم گناہگار کو عطا نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے بچوں گناہوں سے بچو، اور یہ جو دین حاصل کر رہے ہو، جو علم حاصل کر رہے ہو، اس پر راضی رہو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔